آج کی جدید سائنس ایسے ایسے میدان سر کر رہی ہے کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ آج انسانی ایجادات خلا کی وسعتوں کو چیرتے ہوئے نظام شمسی سے باہر نکل چکی ہے اور جلد ہی یہ انسان پڑوسی سیارے پر آباد ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ آج سے 1 صدی پہلے تک یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھیں، اور اگر کوئی ایسی باتیں پیش کرتا تھا تو اسے دیوانہ تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کی دنیا میں یہ سب حقیقت ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب 1 صدی پہلے تک یہ سب دیوانگی سمجھا جا رہا تھا تو آج سے 1400 سال قبل عرب کے صحرا میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی مسجد کے ممبر سے افلاک کی وسعتوں کے بارے میں ایسی آیات مسلمانوں کو حفظ کرا رہے تھے جن کے بارے میں صدیوں ابہام رہا، اور اب انسانی ارتقاء کی اس جدید ترین صدی میں ان کی تصدیق ممکن ہوئی ہے۔ آئیے کچھ ایسی آیات جو کہ کائنات کی وسعتوں پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کو بھی حیران کیے ہوئے ہیں۔ جب کوئی نہیں جانتا تھا کہ چاند اور سورج ایک مقررہ حساب سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں، تب سورہ رحمان کی آیت 5 میں قرآن کہتا ہے آفتاب اور مہتاب حساب سے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت 19 اور 20 میں خالق کائنات زمین پر موجود نمکین اور میٹھے پانی کے فرق کو بیان کرتا ہے، اور اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو آپس میں مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قدیم زمانے میں خیال کیا جاتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد طواف کرتا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ سورج اپنی جگہ ساکن ہے، لیکن قرآن نے دونوں نظریات سے ہٹ کر سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں بیان کیا ہے، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ آج سائنسدان جانتے ہیں کہ سورج جسے ساکن تصور کیا جاتا ہے در حقیقت اپنے پورے نظام شمسی اور اس سے بڑھ کر یہ پوری کہکشاں ایک نامعلوم سمت میں رواں دواں ہے۔ آج سے 1400 سال قبل جب عرب میں اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ نمو پا رہا تھا، اس زمانے کے ماہرین فلکیات سمجھتے تھے کہ چاند، سورج اور ستارے در حقیقت آسمان میں لٹکے ہوئے چراغ ہیں اور اپنی جگہ ساکن ہے۔ لیکن قرآن نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں انکشاف کیا کہ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ آسمان کے لیے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی جگہ پر جامد ہے، لیکن جب جدید سائنس نے انسان کو اس آسمان یعنی خلا کی وسعتوں تک رسائی دی تو انکشاف ہوا کہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس امر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ الذریات کی آیت نمبر 47 میں یوں بیان کیا ہے، اس آسمان کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اسے مسلسل پھیلاتے جا رہے ہیں۔ یقیناً بحیثیت مسلمان ہمارے لیے عمل قابل افتخار ہے کہ آج جو کچھ سائنس دریافت کر رہی ہے اس کے اشارے ہمارے قرآن نے 14 صدیوں قبل ہی دے دیے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ امر بھی ہمارے لیے قابل غور ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہی نازل کیا گیا تھا۔ ہمارے رب نے اسے انسانی زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات قرار دے کر ہم سے کہا تھا کہ اس قرآن میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوگا کہ ہم محض غیر مسلموں کی دریافت کو قرآن سے سند عطا کرنے کی بجائے خود آگے بڑھیں، علم و تحقیق کی دنیا میں ایسے ایسے کام کر جائیں کہ دنیا قرآن کا مطالعہ کر کے ایک دوسرے سے کہیں کہ دیکھو مسلمانوں کو ان کے رب نے جو نشانیاں قرآن میں بتائی تھیں وہ انہوں نے دریافت کر ڈالی۔ آج کی دنیا علم و فن کی دنیا ہے، تیز رفتار سائنسی ترقی کی دنیا ہے۔ اگر ہم نے اس میدان کی جانب توجہ نہیں دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر بھی ویسا ہی ہو جیسا کہ ہم سے پچھلوں کا ہوا ہے، اور ان کے قصے بھی اسی قرآن میں ہمیں کھول کھول کے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان واقعات سے ہدایت حاصل کر سکیں۔